قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم کا چوتھا رکوع مشرکین مکہ کی گمراہیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کشمکش، اس کا بیان ہو رہا ہے سورہ مریم کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں۔ فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کافروں پر، جیسے کہ کسی پر کتے کو چھوڑ دیا جائے اور کتا جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ پاگل کر دے، پریشان کر دے، حواس باختہ کر دے، اسی طرح سے ہم نے چھوڑ دیا ہے شیطانوں کو ان کافروں پر تعزهم عزا، کہ وہ انہیں خوب اکساتے ہیں، انہیں سجھاتے ہیں کہ محمد کو جا کر جو ہے وہ یہ سخت بات کہو، یہ اس طرح سے محمد کی توہین کرو، مسلمانوں کو اس طرح سے ایذا پہنچاؤ، وہ شیاطین انہیں اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم نے ان کے لیے گنتی گننا شروع کر دی ہے، یعنی ان کے خاتمے کے لیے الٹی گنتی ہم نے شروع کر دی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس روز ہم جمع کریں گے متقیوں کو رحمان کی طرف مہمانوں کی صورت میں، مہمانوں کی صورت میں انہیں عزت کے ساتھ رحمان کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک دیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف اس حال میں کہ وہ شدید پیاس سے مر رہے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعہ، ان میں سے کوئی بھی کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے پہلے سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اسی کی سفارش ہوگی، باقی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اور ظاہری بات ہے کہ رحمان سے تو کسی نے عہد لے رکھا ہی نہیں ہے، گویا وہ ہر قسم کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ اب اس کے بعد 5ویں اور بدترین گمراہی مشرکین مکہ کی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بھی بیٹا بنا لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ رحمان نے بھی اولاد چن لی ہے، فرشتوں کو اپنی بیٹیوں کا درجہ دے دیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، لوگوں بہت بڑی بات ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ یہ مضمون آیا تھا سورۃ الکہف میں بھی کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمان اس کی بھی کوئی جنسی خواہشات ہیں، اور کبھی کبھی اس پر بھی جنسی جذبہ بہت زیادہ چھا جاتا ہے اور اس سے مغلوب ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ اس کی بھی کوئی بیوی ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ کیسی گھٹیا بات ہے جو رحمان کے ساتھ یہ بدبخت منسوب کر رہے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، اے مکے والو بہت بڑی بات ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے۔ اب یہ آسمان کیوں نہیں پھٹتا، زمین ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتی، پہاڑ کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہوتے؟ سورہ شورى میں آتا ہے کہ فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ورنہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم پر تو اس کائنات کے اندر اتنی بڑی تباہی آ جانی چاہیے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور ہرگز رحمان کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اسے کسی بیٹے کی حاجت نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمان اور زمین میں مگر یہ ہے کہ وہ رحمان کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ رحمان کا بندہ ہوگا، بیٹا نہیں ہوگا، رحمان کا بندہ بن کر آئے گا۔ لقد احصاہم، رحمان نے ان سب کو شمار کر لیا ہے، وعدہم عدا، اور انہیں اچھی طرح سے گن رکھا ہے۔
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر کوئی قیامت کے دن آئے گا رحمان کے پاس اکیلے اکیلے۔ ہر شخص کو تنہا تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا جواب دینا ہے۔ کوئی پورے کا پورا قبیلہ ایک ساتھ نہیں آئے گا، کوئی پوری کی پوری جماعت ایک ساتھ نہیں آئے گی۔ ایک ہی جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں اور بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اسی جماعت میں ہوتے ہیں جو ذرا غیر فعال اور سست ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں تو لہٰذا اس جماعت کے ساتھ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، نہیں۔ کس شخص نے کیا کیا ہے، کتنا اس نے دین کے لیے اس نے قربانی دی ہے، اس نے وقت دیا ہے، کیا اس کی کنٹریبیوشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو بلا کر تنہا تنہا اس سے سوال جواب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب کتاب کو آسان فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ جو بندہ مستقل مزاجے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے، بالآخر وہ اللہ کا محبوب قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جو فرشتے سنتے ہیں وہ بھی اس اعلان کو دہراتے ہیں، اور یوں وہ اعلان درجہ بدرجہ زمین پر آ جاتا ہے، اور اہل زمین میں بھی پھر اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک عطیہ ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ بھی ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت کی فضا پیدا فرما دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے۔ یہاں لسان سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں، ٹنگ بھی اور لینگویج بھی، آپ کی بولی اور آپ کی مبارک زبان سے ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیجیے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے جھگڑنے والی قوم کو خبردار کیجیے۔ تبلیغ قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، اے نبی کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ پاتے ہیں؟ کسی ایک کو بھی دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملا؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی بھنک سن رہے ہیں؟ ایک ہی دفعہ ہے، اسی دفعہ میں اپنا جو کردار ادا کرنا ہے کر لو، دوبارہ کوئی سپلیمنٹری امتحان کا موقع نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں موقع ملے گا کہ آ کے اپنی جو ہے وہ گریڈ کو امپروو کر لو۔ ہر ایک کے پاس ایک ہی موقع ہے۔ اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، سورہ یوسف کی طرح۔ اس سورہ مبارکہ کے 8 میں سے 5 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور حیات ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ ان کی زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب کہ ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد وہ فرعون کے محل میں پہنچے، وہیں ان کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد ان سے ایک قتل خطا ہو گیا۔ جوش میں انہوں نے قبطی کو گھوسا مارا اور وہ قبطی کا کام تمام ہو گیا۔ فرعون نے ان کو پکڑ کر انتقام لینے کی کوشش کی، اور وہ وہاں سے مدین چلے گئے۔ ولادت سے لے کے مدین روانگی تک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارکہ کا پہلا دور ہے۔ مدین میں تقریباً 10 سال رہے۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت پہ سرفراز کیا، اور اس کے بعد آپ مصر آ گئے۔ فرعون کے ساتھ آپ کی پھر کشمکش رہی، اور بالآخر فرعون ہلاک ہوا، اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں آ گئے۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ کا دوسرا دور ہے، ظہور نبوت سے لے کر ہلاکت فرعون تک۔ اس کے بعد تیسرا دور ہے صحرائے سینا میں، کہ جس میں بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے انعامات کیے۔ وہیں پر پھر آپ کو تورات بھی ملی۔ آپ نے اپنی قوم کو تورات کے نزول کے بعد فلسطین پر حملے کی دعوت دی، تاکہ وہاں سے مشرک قوم کو نکال کر اس پاک سرزمین میں تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک
عادلانہ معاشرے کی نظیر پیش کی جائے۔ قوم نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا، آپ نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے بد دعا کی، قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی، لیکن آپ بھی اس قوم کے ساتھ تھے، اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو مصر سے ہجرت سے لے کر اور وصال تک یہ آپ کی حیات مبارکہ کا تیسرا دور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تینوں ادوار کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی 8 آیات یہ بڑی پرشک و تمہید ہے، اور پھر اس صورت میں کا اصل مضمون قصہ موسیٰ علیہ السلام شروع ہو جائے گا۔ تاہا حروف مقطعات، بقول مولانا اصلاحی صاحب کے کہ جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسدحے کا ذکر ہے کہ ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں سے طا آتا ہے۔ طا جو ہے یہ سانپ کی علامت، کہ ایک سانپ ہے جو کنڈلی مار کر اپنا پھن پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، تو یہ طوئیں یا طا اس بات کی علامت ہے کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سانپ یا اژدہا بننے کا مضمون آئے گا۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا کہ میری قوم میری دعوت کو قبول نہیں کر رہی، اور مزید دکھ یہ تھا کہ یہ میرا مذاق اڑا کر یہ اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، دنیا کے عذاب کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور جہنم کے ہولناک عذاب کی طرف بھی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شدید دکھ تھا۔ اللہ نے آپ کو بار بار قرآن مجید میں تسلی دی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو کہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جس نے بنایا زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو بھی۔ الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، اور وہ تخت کے اوپر متمکن ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور گویا وہ تخت پر بیٹھ کر پوری کائنات کی حکومت کو چلا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ تم زمین کھودنا شروع کرتے ہو تو پانی نکل آتا ہے اور گیلی مٹی نکلنا شروع ہوتی ہے، اس گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اس اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم اپنی بات کو اونچی آواز سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو جانتا ہے ہر چھپی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جو بہت زیادہ پوشیدہ ہو، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ تم کسی بات کو باوز بلند کہتے ہو، کسی بات کو سرگوشی میں کہتے ہو، چپکے سے کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اعلان باتوں کو تو جانتا ہی جانتا ہے، تمہاری چھپی باتوں کو، انتہائی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب کے سب اسی کے ہیں۔ یہ ہے پرشک و تمہید اس سورہ مبارکہ کی۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اے نبی کہ آپ کے پاس بات آ گئی، خبر آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب کہ انہوں نے دیکھی آگ۔ اب یہ ان کی حیات کے دوسرے دور کا بیان ابھی شروع ہوا ہے، پہلے دور کا ذکر بھی بعد میں آئے گا۔ مدین سے واپس آ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ارادہ ہے کہ اب خاموشی سے مصر میں آ جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا موسیٰ واپس آ گئے۔ فرعون سے دور دور ہی رہیں گے، اور اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ موسیٰ جنہوں نے میرے ایک آدمی کو، میری قوم کے آدمی کو مار دیا تھا، وہ مصر میں دوبارہ آ گئے۔ تو خیال تھا کہ میں خاموشی سے مصر میں پہنچ جاؤں گا اور جا کے وہاں رہنا شروع کر دوں گا، لیکن جب چلے ہیں گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف تو راستے میں ایک جگہ دیکھتے ہیں آگ، اندھیری رات ہے، آگ نظر آئی ہے، سردی کا موسم ہے۔ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب کہ انہوں نے آگ کو دیکھا،
فقال لأہلہ، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، فقال لأہلہم قصوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں اس میں سے کوئی حصہ آگ کا، کوئی انگارے لے آؤں تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو سردی میں، او اجد علی النار ہدی، اور یا میں اس آگ کے پاس جا کر کوئی رہنمائی حاصل کروں، جس نے بھی آگ جلائی ہے میں اس سے پوچھوں گا مصر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے۔ فلما اتاہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے، نودیا یا موسیٰ، پکارا گیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، یعنی وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو متوجہ کرنے کی کوئی نشانی تھی۔ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلا نعلیک، بس اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اور بے شک میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ، بس بڑے غور سے سنو جو کچھ بھی اب وحی کیا جاتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بڑا جلالی انداز ہے، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس اے موسیٰ میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ یہ بار بار اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں۔ تو نماز کی حکمت کیا ہے؟ بار بار اللہ کو یاد کرنا، غفلت سے نکلنا اور اللہ کو یاد کرنا۔ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، توحید اور نماز کے ذکر کے بعد اب آخرت کا ذکر۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جان کو جو بھی اس نے محنت اور کوشش کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے۔ بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا دارالعمل ہے، بدلہ وہاں ملے گا، تاکہ ہر جان کو جو بھی اس نے دنیا میں عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو ہرگز آپ کو اس سے روک نہ دے، یعنی آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دے وہ من لا یؤمن بہا، جو اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہوا، اور پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ شریعت کی پیروی کرے گا، جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہ من چاہے زندگی بسر کرے گا، جو چاہے گا سو کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ تو جو کہیں آپ کو اس کی تیاری سے غافل نہ کر دے وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردہ، تو پھر اے موسیٰ تم بھی جا پڑو گے گھڑے میں، یعنی تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، تم بھی خدا نہ خواستہ اگر تم آخرت سے غافل ہوئے تو جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دیں۔ پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہا کہ یہ میرا عصا ہے۔ اب جواب سوال کا دے دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ سے گفتگو میں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی، لہٰذا کلام کو طول دے رہے۔ اتوکل علیہا، میں اپنے اس عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کے گراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس عصا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس عصا کو پھینک دو۔ فالقاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، زمین پہ ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ اچانک ہو گیا ایک سانپ جو حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قال خذھا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے پکڑ لو، ولا تخف، اور مت ڈرو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے عنقریب اس کی پچھلی سیرت پہ لوٹا دیتے ہیں۔ یہ لفظ سیرت قرآن پاک میں یہاں پر آیا ہے، مراد یہ ہے کہ اوصاف جو اس کے پہلے اوصاف تھے، کہ جن اوصاف سے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس پہ ٹیک لگاتے تھے، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، اور بھی بہت سارے کام اس سے لیتے تھے، ہم دوبارہ اس کو اس کے پچھلے اوصاف پر لوٹا دیتے ہیں، پچھلی سیرت پر لوٹا دیتے ہیں۔
یہ تو تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اے موسیٰ اپنے کندھے اپنے جسم کے ساتھ ملا لو۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو ملا لو اپنے کندھے کی طرف۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، تو اب وہ نکلے گا روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے، یعنی اپنا ہاتھ اپنے کندھے کی طرف اپنے بغل کی طرف لے آؤ اور اس کے بعد اس کو نکالو تو وہ چمک رہا ہوگا، لیکن یہ کوئی بیماری کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی برس کی بیماری ہو، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ یہ ہے ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا بالکل روشن ہوتا ہوا بغیر کسی برائی کے، یعنی بغیر کسی بیماری، بغیر کسی عیب کے۔ آیتن اخری، یہ ہے دوسری نشانی۔ دو نشانیاں دے دیں۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ موسیٰ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔ ابھی تو صرف دو نشانیاں دکھائی ہیں، ابھی ہم آگے آپ کو چل کر موسیٰ اپنی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، بڑی پیاری دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، مجھے میرا سینہ کھل جائے، میں پورے ذہب و ذوق و شوق کے ساتھ اب جو مشن مجھے دیا جا رہا ہے تبلیغ کا، میں اس کو انجام دوں، میرا یہ کام تبلیغ کا آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میری زبان کی گرہ ہے اے اللہ اسے بھی کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، یعنی میں ایسی گفتگو کروں کہ وہ گفتگو لوگوں پر اثر کرے، اس کو وہ گفتگو بالکل فیصلہ کن ہو، بڑی مؤثر ہو، اور لوگ اس گفتگو کی وجہ سے متاثر ہوں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر یعنی مددگار، میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک بوجھ بٹانے والا، یعنی میرا مددگار پیدا فرما دے۔ ہارون آخی، یعنی ہارون کو، ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، ہارون آخی یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، اور ان کے ذریعے سے اللہ میری کمر کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور ان کو یعنی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ میرے اس کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے اللہ تیری تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، اور بے شک تو ہماری کیفیت ہمارے حال سے کو خوب دیکھنے والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اور ہمارے ارادے کیا ہیں، اے اللہ تو سب ان تمام ہمارے احوال کو دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو بھی تم نے سوال کیا وہ تمہارا سوال تمہیں دیا گیا، یعنی تمہاری تمام دعائیں پوری کر لی گئیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے ولادت سے لے کر اور اس کے بعد مدین روانگی تک، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں مختصر، یہ تفصیل سے مضمون آئے گا سورۃ القصص میں۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور اے موسیٰ ہم نے ایک اور مرتبہ بھی تجھ پر احسان کیا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب کہ ہم نے تیری والدہ کی طرف الہام کیا تھا جو کچھ کہ ہم نے الہام کیا تھا۔ اب وہ کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ملی ہے۔ وہ رہنمائی کیا تھی؟ انکز فیہ فی التابوت، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے بعد، چونکہ فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا، خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کی والدہ کو الہام کیا انکز فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو ڈال دو ایک لکڑی کے تابوت میں، فقذ فیہ فی الیم، اور پھر اس تابوت کو ڈال دو دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، تاکہ وہ جو دریا ہے وہ جا کے پہنچا دے اس تابوت کو ساحل پر، یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، تو پھر اس تابوت کو یا اس بچے کو لے لے گا جو وہ شخص کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے۔ وہ تابوت بہتا 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 فرعون کے باغ میں پہنچا، اور اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ باغ میں موجود تھی۔ ان کے خادموں نے کہا کہ ایک تابوت بہتا ہوا آ رہا ہے، کہا جا کے دیکھو کیا ہے، جا کے دیکھا تو بڑا پیارا بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے۔
خادمین بچے کو اٹھا کر جو ہے وہ ملکہ آسیہ کے پاس لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دم بچے کو لے کر اور اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ ہم نے تجھ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، تو ایسا پیارا بچہ تھا کہ تجھے دیکھ کر ہی ہر ایک کو تجھ سے محبت ہو رہی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے۔ استمشی اختک، جبکہ تیری بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی تابوت کے، فتقول، تو وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلو، اس نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے جو ہے وہ ایسے خاندان کی طرف، ایسے گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں۔ فرجعناک الی امک، تو ہم نے پھر تجھے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف۔ حضرت موسیٰ کی والدہ آ گئیں فرعون کے گھر میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا اور ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو مصر میں قتل کر دیا، تم سے قتل خطا ہوا۔ فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں غم سے بچایا۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح آزمایا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، اور پھر تم چند برس تک مدین میں رہے، مدین والوں میں رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر موسیٰ تم ایک طے شدہ وقت کے مطابق یہاں پر آ گئے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔